بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 271 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الکراہیہ سے فصل فی البیع والاحتکار والاجارت سے متعلق پڑھتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ اس فصل کے متفرق مسائل پڑھیں گے، جس کا عنوان مصنف علیہ الرحمہ نے مسائل شتہ سے رکھا ہے۔ مسائل شتہ کہتے ہیں متفرق چیزوں کو، تو آج کے سبق میں بھی ہم متفرق مسائل پڑھتے ہیں۔ طلبہ تو آتے ہیں کتاب کی طرف، سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وَبَيْعُ بِنَاءِ بُيُوتِ مَكَّةَ وَأَرْضِهَا وَتَعْشِيرُ الْمُصْحَفِ وَنَقْطُهُ وتحلیته ودخول ذمی فی مسجد وعیادته وخصاء البہائم وانزاء الحمیر علی الخیل وقبول هدیة العبد التاجر واجابة دعوته واستعارة دابته وکرہ کسوته الصوب وهدیته النقدین واستخدام الخاصی والدعاء بمعقد العز من عرشک وبحق فلان۔ اس عبارت سے مصنف علیہ الرحمہ فصل فی البیع والاحتکار والاجارہ کے متفرق مسائل شروع فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ مصنف علیہ الرحمہ وہ مکہ کی سرزمین کے گر اور اراضی سے متعلق ہے کہ مکہ مکرمہ کے گروں کو اور وہاں کی زمینوں کی خرید و فروخت یہ جائز ہے یا نہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس حوالے سے حضرات صاحبین رحمہم اللہ تعالی کا مذہب اور ایک روایت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے بھی ہے، وہ یہ ہے کہ مکہ کے گھروں کی خرید و فروخت یہ جائز ہے۔ اسی طرح وہاں کی زمین کی خرید و فروخت یہ بھی جائز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مکہ کے آس پاس جو گھر بنے ہوئے ہیں، جو عمارتیں بنی ہوئی ہیں، وہ مالکین نے اپنے خرچے سے بنائی ہوئی ہے، وہ ان کی مملوکہ زمینیں ہیں، مملوکہ چیزیں ہیں، زمینیں بھی ان کی مملوکہ ہے، اس میں وراثت چلتی ہے۔ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ آپ فرماتے حل ترک لنا عقیل من رباع مکہ، کہ کیا عقیل جو ہمارے دادا تھے ان نے ہمارے لیے مکہ کی سرزمین میں سے کچھ چھوڑا ہے، یعنی معلوم ہوا کہ باپ دادا سے میراث اس زمین میں چلتی ہے۔ تو اس لیے صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکہ کی زمینوں کو اور مکہ کے آس پاس بنائے ہوئے گھروں کی خرید و فروخت یہ جائز ہے۔ ایک روایت امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں مکہ اور اس کے آس پاس زمینیں اور گھروں کا بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں مکہ چونکہ وقف ہے اور آس پاس کی زمینیں اور گھریں یہ فنائے مکہ ہے، تو وقف کی چیز کی خرید اور فروخت یہ جائز نہیں۔ اسی طرح دوسری روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کراہت کی وجہ الا ان مکہ حرام لا تباع رباعها ولا تورث، کہ مکہ حرام میں سے ہے، کسی کے لیے اس کی بیع و شراء اور اس میں میراث جاری نہیں ہوگی، کسی کے لیے اس کی خرید و فروخت یہ ٹھیک نہیں۔ لیکن چونکہ مفتابی قول صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کا ہے اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ایک تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ حل ترک لنا عقیل، اور دوسری دلیل صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک لوگوں کا اس پر توارث ہے اور عرف ہے کہ وہ مکہ کی سرزمین اور وہاں پر عمارتیں اپنی مملوکہ چیزیں سمجھتے ہیں اور اس میں خرید و فروخت یہ ہوتی ہے، اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ وَبَيْعُ بِنَاءِ بُيُوتِ مَكَّةَ، تو فرماتے مکہ کی گھروں کا تعمیر بیچنا، وَأَرْضِهَا، اور اسی طرح وہاں کی زمینوں کا بیچنا یہ جائز ہے۔ وَتَعْشِيرُ الْمُصْحَفِ، تعشیر باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کا مطلب ہے ہر 10 آیاتوں پر ایک نقطہ لگانا، نشان لگانا۔ تو وَتَعْشِيرُ الْمُصْحَفِ، مصحف
میں تعشیر کرنا، یعنی ہر 10 آیاتوں پر کوئی نقطہ لگانا، کوئی نشان لگانا، یہ جائز ہے، کیونکہ آیتیں تو سارے اس توقیفی ہے، اس میں رائے کا کوئی دخل نہیں، اور یہ جو تعشیر ہوتی ہے، علامتیں ہوتی ہے، یہ آیاتوں کی حفاظت کے لیے ہے، لہذا تعشیر یہ مستحسن ہوگی۔ وَنَقْتُهُ، اسی طرح اس پر نقطے لگانا، ہاں اس سے وَنَقْتُهُ سے مراد اظہار اعرابہ، و قرآن پاک کے اعراب کو ظاہر کرنا، زبر زیر لگانا حروف پر، یہ جائز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بہت سارے عاجمی لوگ ایسے ہیں جو بغیر اعراب لگے ہوئے قرآن پاک میں تلاوت نہیں کر سکتے، بغیر اعراب کے ان کے لیے قرآن کا پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو اعراب سے وہ آرام سے پڑھ بھی لیتے ہیں اور سیکھ بھی لیتے ہیں، تو اس لیے نقطے یعنی اعراب لگانا یہ مستحسن ہے۔ وَتَحْلِيَتُهُ، اسی طرح قرآن پاک کو آراستہ کرنا، بِمَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سونے اور چاندی کے پانی سے۔ وَتَحْلِيَتُهُ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے غلاف، قرآن پاک کے جو جانبین میں گتے لگتے ہیں اس پر کوئی زیور وغیرہ چڑھانا، یہ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن پاک کے حروف کو سونے اور چاندی سے کے پانی سے لکھنا، زعفران کے پانی سے لکھنا، یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی مستحسن ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، یہ تو قرآن پاک کی تعظیم ہے۔ وَدُخُولُ ذِمِّيٍّ فِي مَسْجِدٍ، ذمی کا مسجد میں داخل ہونا، مسجد سے مراد یا تو مسجد حرام ہے یا مطلقاً مساجد ہے، یہاں پر مطلقاً مساجد بھی ہو سکتے ہیں اور مسجد حرام بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ائمہ احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام مساجد میں ذمی یعنی وہ کافر جو ٹیکس دے کر مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہو وہ داخل ہو سکتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کسی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے صرف مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا، باقی دیگر تمام مساجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ ان حضرات کی دلیل آیت کریمہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو یہاں پر صریح ہے کہ اس کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے۔ فتح مکہ کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان سے برات کا اعلان ہوا، اسی برات کے اعلان میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آئیں گے آئندہ، تو اس لیے یہ حضرات فرماتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے کسی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے صرف مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ ذمی بذات خود ہر مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ثقیف جو مشرک تھے اور مسلمان نہیں تھے وہ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد کی صورت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا، وہاں ان کے لیے خیمے لگائے تو وہاں پر رہیں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے دل میں اس آیت کریمہ سے یہ بات پیدا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ اللہ کے رسول المشرکون نجس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی الارض من نجاست شیء وانما نجاستهم علی انفسهم، بھئی زمین پر ان کے ذات پر کوئی ایسی نجاست نہیں ہے کہ جو زمین سے ٹچ ہو، بلکہ یہ جو نجس ہے اس سے مراد ان کا عقیدہ ہے، تو لہذا یہ اپنے برے عقائد، برے نظریات اور شرکیہ اعمال کے ساتھ کسی بھی مسجد میں یہ داخل نہیں ہو سکتے کسی بھی مسجد کے لیے، جس طرح کہ آج کل ہمارے مساجدوں میں یہ غیر مسلم جاتے ہیں، ویڈیو پکچر یہ چیزیں نکالتے ہیں، تو یہ تو ناجائز ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ اپنے خرافات کے لیے جا رہے ہیں، یہ جائز نہیں۔ البتہ ویسے اگر جاتے ہیں وہاں پر دیکھنے کے لیے یا مسلمانوں کی عبادت کو دیکھنے کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں، تو یہی فرماتے وہ دخول ذمی فی مسجد، اور مسجد میں ذمی کا داخل ہونا یہ بھی جائز ہے۔ وعیادتہ، اور اسی طرح ذمی کی عیادت کرنا، اگر وہ مریض ہے تو مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کی عیادت کرے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ایک یہودی رہتے تھے، تو
تو حضرت وسلم نے صحابہ سے فرمایا وہ بیمار تھے، قوموا بنا نعود جارنا الیہودیہ، آپ میرے ساتھ چلیے تاکہ ہم جائے اور اپنے اس پڑوسی کی عیادت کرے جو یہودی ہے اور جو بیمار ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے اس یہودی کے گھر میں تو اس مریض کے سرانے کے پاس بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تلقین کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا قل اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کروں یا نہ کروں اس نظر سے اپنے والد کی طرف دیکھا، تو ان کے والد نے ان سے فرمایا عجیب، آپ جواب دے دیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ اس یہودی بچے نے کلمہ پڑھا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا الحمدللہ الذی انقذ بی نسمۃ من النار، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریف ہے جس نے میری وجہ سے ایک نفس کو جہنم کی آگ سے بچایا۔ تو اس لیے یہ دلیل ہے کہ وہ عیادت ہوں، اگر ذمہ بیمار ہے پڑوسی اس کی عیادت کوئی کرے کافر کی تو یہ جائز ہے۔ وخصاء البہائم، جانوروں کو خصی کرنا، جانوروں کو خصی کرنا یہ بھی جائز ہے، آدمیوں کو خصی کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جانوروں کو خصی کرنا یہ جائز ہے۔ جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے 2022 کے جون جولائی کی بات ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ میں یہ بات چل رہی تھی کہ جو زنا کرے گا اور کسی بچی سے ریپ کرے گا تو ہم پھر اس کو خصی کریں گے، تو یہ خلاف شرع قانون ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ شریعت کی جو سزا ہے وہی سزا دینی چاہیے، اسے ڈرنا نہیں چاہیے۔ بہرحال وخصاء البہائم میں جانوروں کو تو خصی کرنا یہ جائز ہے، لیکن مردوں کو خصی کرنا یہ جائز نہیں۔ وانزاء الحمیر علی الخیل، اسی طرح گدے کو گھوڑی پر چڑھانا، یعنی گدے کو اس سے گھوڑی پر جفتی کروانا یہ بھی جائز ہے، اور اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو پھر بغل خچر کہتے ہیں۔ خچر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی ہے، اگر خچر کی نسل کچھ ناجائز ہوتی، ٹھیک نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع فرما دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ جائز ہے۔ وقبول ہدیت العبد التاجر، غلام کے پاس، عزیز طلبہ یہ جو مسئلہ ہے غور سے سنیں، اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اپنے آقا کا ہوتا ہے، اس لیے کسی غلام کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے کسی کو ہدیہ دے اور کسی کو تحفے وغیرہ پیش کرے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا اگر ہدیہ جس کو دیا جائے اس کو پتہ چلے کہ اپنے مولا کا چیز مجھے ہدیہ کر رہے تو اس کے لیے قبول کرنا جائز نہیں۔ البتہ جو غلام معزوم فی تجارہ ہو، عبد التاجر ہو، یعنی اس کو تجارت کی اجازت ملی ہو، تو چونکہ ہم کتاب الاجارہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ایسا غلام کے لیے پھر تجارت سے متعلقہ تمام انواع، تمام اعمال کرنا یہ جائز ہوتا ہے۔ تو چونکہ تجارت میں کبھی کسی تاجر کو تحفہ دینا ہوتا ہے، کبھی کسی تاجر کو ہدیہ دینا ہوتا ہے، کسی تاجر کے سامنے کوئی تاجر اس کی دکان پر آتے اس کو چائے وغیرہ پلانے پڑتی ہیں تعلقات باہر رکھنے کے لیے تاکہ تجارت کامیاب ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جو تجارت کے انواع سے اعمال ہوں تو اس کی تاجر کو اجازت ہے، لہذا قبول کرنے والے کو بھی ایسی چیزوں کو قبول کرنا درست ہوگا۔ وقبول ہدیت العبد التاجر، لہذا عبد التاجر یعنی وہ غلام جس کو تجارت کی اجازت مل چکی ہو آقا کی طرف سے، تو ایسے غلام سے ہدیہ قبول کرنا یہ جائز ہے۔ وإجابت دعوت ہی، اگر وہ کوئی پارٹی وغیرہ رکھے، کوئی دعوت وغیرہ رکھے تو اس کی دعوت قبول کرنا بھی جائز ہے۔ واستعار دابت ہی، اور اگر اس کے پاس گاڑی ہے تو آپ اگر اس سے گاڑی عاریتاً لیتے ہیں، طلب کرتے ہیں بھائی کہ یہاں سے جانے ہیں اسلام آباد میں ہمارا پروگرام ہے 15 جنوری کو، لہذا یہاں سے وہاں جاتے ہیں، اور غلام آپ کو اپنی گاڑی دے دے تو اسے گاڑی عاریت پر لینا یہ بھی جائز ہے۔ وَكُرِهَ كِسْوَتُهُ الثَّوْبَ، البتہ غلام کے لیے کسی کو دکان میں سے کپڑا پہنوانا، کہ بڑے بڑے سوٹ کسی کو ہدیہ کر لے،
ہدیت النقدین یا لفافے بھر کر کسی کو پیسے ہدیہ کرے تو یہ مکروہ ہے اس کے لیے. وکرہ کسوتہ الثوب، مکروہ ہے اس کے لیے کپڑے کسی کو ہدیہ میں دینا. وہدیت النقدین یا درہم و دنانیر بعینہ اس کو دینا، یہ تاجر غلام کے لیے بھی جائز نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ مولا کی ملکیت ہے، مولا کی ملکیت ایسے اڑانے کی اس کو ہرگز اجازت نہیں. عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. آج ہم نے مسائل شتہ شروع کی اور اس میں ہم نے متفرق مسائل پڑھے. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.